السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسما بنت محمد عارف ہے اور میں جامعۃ النسوان السلفیہ میں علم حاصل کر رہی ہوں اور میری جماعت الصف الخامس ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ معزز سامعین و سامعات، میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت و فضیلت۔ اخلاص دین کی بنیاد، عمل کی نیت، جنت میں دخول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا پروانہ ہے اور تمام نیک کام کی اساس اور نچوڑ ہے۔ اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو پاک و صاف کرنا، کرنے کے بعد اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ شرعی مفہوم اور معنی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں اور نیتوں میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا کریں۔ اخلاص کی حقیقت، اخلاص کے معنی، اخلاص دین کا حاصل، ایمان کی روح، جنت میں دخول کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہ ہو تو عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مذہب اسلام تمام مسلمانوں کو تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنی نیتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا کریں۔ اسی لیے مذہب اسلام تمام مسلمانوں کو تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنی نیتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا کرے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہ ہو تو عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا، اور اپنی نیتوں میں اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں تو وہ شرک اکبر کہلائے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے بڑا بے نیاز ہوں اور میں اس شخص سے بڑا بے نیاز ہوں جو میرے علاوہ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قرآن مجید میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ ہم نے ان کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کیا کرے اور اسی کے لیے یکسو ہو جایا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ پس اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو اور اسی کے لیے عبادت کیا کرو اور اسی کے لیے دن کو خالص کیا کرو، جس کو کفار مشرکین ناپسند کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پس جو کوئی شخص کسی چیز کا ارادہ کرتے ہوئے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ عمل میں اخلاص کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہاں تک کہ شیطان بھی اللہ کے بندوں پر بس نہیں چلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ صاد اور سورہ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا کرے تو تمام کے تمام فرشتے سجدہ کر لیے، لیکن جب ابلیس کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا کرے تو اسی وقت اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں والی جنت سے نکال کر زمین پر دھتکار دیا تو اس وقت شیطان اللہ رب العالمین سے چیلنج کرنے لگا کہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ضرور بضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جس کو تو نے خالص کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی امتوں میں بھی 3 شخص ایسے تھے کہ وہ رات کے وقت سفر کرنے کے لیے نکلے تھے، اچانک انہیں رات مصیبت آ پہنچی، انہوں نے اپنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اخلاص کی وجہ سے رات اس مصیبت کو ہٹا دیا۔ غیر مخلصانہ عمل کی حیثیت، عمل سے ہی انسان کو جنت اور جہنم ملتی ہے، عمل سے ہی انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر ہمارے نیتوں میں اخلاص نہ ہو تو عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دنیا میں اجر و ثواب کی نیت سے اور شہرت کی وجہ سے جہاد کرے تو اس کے لیے کیا اس میں کوئی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے 3 مرتبہ اسی سوال کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمات کو 3 مرتبہ دہرائے، لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ فرمایا، جو کوئی شخص اپنی عمل کے مطابق اپنی نیت کے مطابق سفر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔
معزز سامعین و سامعات، اگر کوئی شخص دنیا کی منافعات کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے اور اللہ کو اپنے دل میں اخلاص کے ساتھ اختیار نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک میسر نہیں کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اخلاصوں کو اور اپنی نیتوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔